بنو مستلق وہ قبیلہ تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا. حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی طرف بھجوایا. یہ بہت سادہ آدمی تھے. بنو مستلق قبیلے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، اور انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ کا نمائندہ، آپ کا ہرکارہ زکوٰۃ کے مال کو جمع کرنے کے لیے آ رہا ہے. چنانچہ جتنے قبیلے کے سردار تھے تمام جمع ہوئے، لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا. اس کے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر کے اعزاز میں، آج جس طرح وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے کسی سفیر کو، کسی ملک کے سربراہ کو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفیر کو اکرام اور اعزاز سے نوازنا چاہ رہے تھے. لیکن ولید بن عقبہ کے قبیلے اور بنو مستلق میں پہلے سے رقابت تھی، رنجشیں تھیں، اسلام لانے سے پہلے دشمنیاں تھیں. چنانچہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قبیلے کے قریب پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے اور بھالے ہیں، اور لوگ مسلح ہیں، وہ ڈر گئے. اور انہیں بتلایا گیا کہ یہ سارے لوگ تیار ہو کر کے تمہیں مارنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے خبر کی تحقیق نہیں کی، جہاں تھے وہیں سے پلٹے اور دوڑ لگا دی. اور دوڑ لگا کر کے انہوں نے اپنے قبیلے پہ سے گزرتے ہوئے وہاں بھی یہ افواہ اڑا دی کہ بنو مستلق والے مجھ پر حملہ آور ہو گئے ہیں. مسلح طور پر وہ سارے کے سارے لوگ نکل آئے ہیں اور دوڑتے 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا پہنچے اور پورے صورتحال سے آگاہ فرمایا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی توجہ سے بات سنی. صحابہ کرام سے کہا کہ اس کو پانی پلاؤ. پانی پلانے کے بعد کہا کہ توقف کرو اور رک جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بالکل تیار تھے، اور یہ حضور کے جرنیل صحابی ہیں. چنانچہ آپ فرماتے تو وہ اپنے پورے لشکر کو لیتے اور بنو مستلق پر حملہ آور ہو جاتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت پر خود کیسے عمل پیرا ہیں اور امت کو کیسے تعلیم دی. یہ افواہوں کا معاملہ نہایت خطرناک معاملہ ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس افواہ کو سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ حملہ کر دو. حضرت خالد سے کہا ایک چھوٹے سے لشکر کو لے جاؤ اور جا کر کے تحقیق کرنا کہ وہاں کا معاملہ ہے کیا. اور یہ ولید بن عقبہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات میں کتنی صداقت ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ جب اس قبیلے میں پہنچے تو آپ آرام سے مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور چپ چاپ نمازیوں کی طرف بیٹھ گئے. دیکھا کہ ایک شخص آیا اذان دیتا ہے، اذان دی، چہرے پر بڑی وجاہت، لباس سے کوئی بہت معزز آدمی نظر آ رہا ہے. آپ نے نماز مغرب کی بھی پڑھی. عشاء میں بھی وہ شخص آیا، اذان دی، نماز ہوئی. آپ نے پوچھا تو بتلایا گیا کہ ہم ابھی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نمائندے کے منتظر ہیں جسے آ کر کے ہم سے زکوٰۃ کے مال کو وصول کرنا ہے. کہا اچھا. حضرت خالد اپنے صحابہ کے لشکر، چھوٹے سے لشکر کے ساتھ واپس پلٹتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ولید نے جو خبر دی ہے یہ خبر درست نہیں ہے، اور جو کچھ انہیں بتلایا گیا انہوں نے کسی کی بات کو سنا اور گمان کر لیا کہ بنو مستلق والے ان پر حملہ آور ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا عالم یہ ہے کہ قبیلے کا سردار خود آ کر کے مسجد میں آذان دیتا ہے، خود آذان دیتا ہے اور نماز کو باجماعت ادا کیا جاتا ہے. اور وہ تو آپ کے سفیر کے ابھی تک انتظار میں ہے اور کہہ رہے تھے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفیر کے استقبال کے لیے، اس کے اعزاز و اکرام کے لیے باہر نکل کر کے گئے تھے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ وہ سفیر راستے سے پلٹ کر کے واپس چلا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ کبھی کسی شخص کی بات کو سن لو اور وہ بات لانے والا بھی ایسا شخص ہو جس کے بارے میں اور جس کے جھول کے بارے میں آپ کو آگاہی ہو، تو ایسا کبھی مت کرنا کہ اس کی بات کو دیانت اور صداقت سمجھ کر کے اور بغیر تحقیق کے جا کر کے اس شخص کے اوپر پل پڑو.
اس ادارے کے اوپر پل پڑو، اس جماعت کے اوپر پل پڑو، کسی کی کیریکٹر ایسیسینیشن کرو، کسی کو بدنام کرو، کسی کی عزت کو اچھالو، کسی کی پگڑیوں کو اچھالو،